السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہ ہونا بھی المیہ بن گیا ہے۔ دارالعلوم میں داخلہ نہ ہونے والے طلباء کو جس نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، یقیناً اس سے طلباء کے حوصلے پست ہوتے ہیں، خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے، مزید آگے پڑھنے اور خدمت دین کا جذبہ طلباء کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے معدوم اور ختم ہونے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان سے یہ کہہ دینا کہ دارالعلوم کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے پڑھیں، رضائے الہی کے لیے پڑھیں، یقیناً یہ بات قابل قبول ہے۔ لیکن اس وقت ایک بڑی تعداد کے ذہن اور دماغ میں ہر وقت دارالعلوم بیٹھا ہوا ہے اور دیگر ادارے ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ شاید اسی بنا پر وہ دیگر اداروں کے طلباء کے سامنے یہ کہنے میں بھی دریغ نہیں کرتے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک حساس طالب علم کے ذہن پر بسا اوقات بڑے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ دوست و احباب مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کی کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر جملے کسنے اور قہقہے لگا کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا دوست جو بظاہر پھیکا پھیکا مسکرا رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس طرح عزت نفس پامال ہوتی ہے اور سامنے والا کبھی احساس تمدری کا شکار ہو کر تعلیم سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ایک ساتھی کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہ ہو سکا۔ شاہی مرادآباد گئے تو وہاں بھی نمبر نہ آیا۔ جب اس ساتھی کو خبر ہوئی تو اس نے تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم نے سمجھایا اور پھر جامع مسجد امروہہ میں امتحان دینے کے لیے آمادہ کیا۔ بہرحال وہاں داخلہ ہو گیا۔ یہ تو میرے رفیق درس کا معاملہ تھا جس کا میں خود شاہد ہوں۔ اس کے سوا نہ جانے کتنے طلباء ایسے ہوں گے جو اسی بنیاد پر تعلیم سے کنارہ کش ہو چکے ہوں گے۔ خصوصاً میرے علاقے میں تو اب معیار تعلیم بھی دارالعلوم دیوبند میں طلباء کے داخلہ ہونے نہ ہونے پر ہے۔ جس ادارے سے طلباء کا داخلہ کثیر تعداد میں ہو گیا، گویا معیاری تعلیم وہیں پر ہو رہی ہے۔ بقیہ اداروں کو وقت گزاری کرنے والا گردانا جاتا ہے۔ یہ چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ غلط قدم اٹھانے والے طلباء کی خبریں ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی، اور پھر کتنے ہی والدین اپنی جوان اولاد سے محروم ہو جائیں گے، کتنی ہی بہنوں سے ان کے عزیز بھائی جدا ہو جائیں گے اور پھر وہ کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ استاد مکرم حضرت مولانا فخر الدین صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات دوران درس بڑے ہی درد کے ساتھ کہی تھی کہ بھائی، تم محنت کر کے داخلہ کرا لینا، ورنہ لوگ منہ پر ہی یہ کہنے میں کچھ تأمل نہ کریں گے کہ اساتذہ نے محنت نہ کی ہوگی۔ یہ صورتحال پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہمارا نظریہ صرف دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونا ہی کیوں بن گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ ابتدا ہی سے طلباء کے ذہنوں میں یہ پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کرانا ہے۔ اس وقت تو کوئی برے نتائج سامنے نہیں ہوتے، لیکن مستقبل میں اس کا ان طلباء پر ضرور اثر پڑتا ہے جن طلباء کا دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہو پاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے جو اول درجے کی چیز تھی، یعنی اخلاص، اس سے طلباء تہی دست ہو گئے، محض شہرت پذیری کی غرض سے تعلیم میں لگ گئے، مقصد اصلی کو فراموش کر کے بے مقصد چیزوں کے درمیان میں لا کر اپنی دینی تعلیم کے لیے کمر بستہ ہیں، جو کہ لا حاصل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء نوخیز اور خالی الذہن بچوں کی شہرت کا پجاری نہ بنا کر خلوص ان کے اندر پیوست کرتے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر اداروں کا رخ کرنے والے طلباء کی خصوصی طور پر ذہن سازی کی جاتی، ان کو احساس کمتری جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی تدبیریں سمجھائی جاتی، ان کو بتایا جاتا کہ ہر ایک مدرسہ اہمیت کا حامل ہے اور اپنی شان رکھتا ہے۔ تم دارالعلوم ضرور جاؤ، لیکن اگر وہاں تمہارا انتخاب نہ ہو پائے تو احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہونا، بلکہ جس ادارے میں بھی انتخاب ہو، اخلاص کے ساتھ محض رضا الہی کی خاطر حصول تعلیم میں لگے رہنا۔ یہ ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، مگر اکثریت ایسے طلباء کی ہے جو محض دارالعلوم کو مقصد اصلی بنا کر شب روز محنت میں لگے ہوئے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن مقصد اصلی بنا کر نہیں، بلکہ محض خدمت دین کی خاطر محنت کی جائے تاکہ آگے چل کر اچھے اسلوب کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کی جائے گی تو اسی کے ضمن میں داخلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیر سے ہی صحیح اس چیز پر عمل ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام طلباء کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ تعلیم صرف دارالعلوم میں ہی نہیں ہوتی، دین کی خدمت فضلائے دارالعلوم ہی نہیں کرتے، بلکہ اکابرین میں بے شمار ایسے ملیں گے جو دیگر اداروں سے فارغ ہوئے لیکن دین کی وہ خدمت کی کہ رہتی دنیا تک ان کو ان کے کارناموں کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ بجنور کی ایک عظیم شخصیات میں حضرت مولانا نسیم احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم سے فارغ تھے، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی جن کو دنیا جانتی ہے، یہ بھی اولا مظاہر علوم پہنچے، پھر وہاں سے شاہی مراد آباد آ گئے اور وہیں سے تعلیم مکمل کی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اکابرین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے دیگر اداروں سے فارغ ہو کر رضائے الہی کی خاطر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس کے برعکس دارالعلوم کے کتنے فضلاء ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے خدمت دین کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ دارالعلوم کا قیام 1866 میں ہوا، تو کیا اس سے قبل کے اکابرین کو ذہن سے اتار دیا جائے؟ یہ باتیں ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہوں گی، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔